بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین و ناظرین اور پیارے عزیز ساتھی اور طالب علم بھائیوں، آج سے ہم نے اپنے چینل کے ذریعے عربی زبان سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اس کام کو میں کر سکوں۔ میرے سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی زبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بس اتنی بات ہمیں کہہ دینا کافی ہے کہ اس زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتابوں میں سب سے آخری کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور دنیا کی زبانوں میں، دنیا کے لینگویجز میں سب سے بہترین اگر کوئی لینگویج ہے، کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، تو گویا کہ یہ زبان بھی قیامت تک باقی رہنے والی زبان ہے۔ تو اس زبان کا سیکھنا اور سکھانا بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کو سیکھنے سکھانے میں مدد فرمائے اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میرے سامعین و ناظرین اور پیارے عزیز ساتھیوں، آج ہم کو جو پڑھانا ہے وہ میں اپنے بورڈ پر لکھ چکا ہوں۔ اس میں ہیڈنگ کے اندر ہے پہلا سبق اور چند ضروری اصطلاحات۔ پہلا سبق میں ہے علم نحو کی تعریف اور علم صرف کی تعریف۔ تو علم نحو اور علم صرف یہ دونوں علم جو ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عربی زبان سیکھنے میں یہ دونوں چیزیں بہت ہی مدد دیتی ہے اور بہت ہی جو ہے فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہم اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم علم نحو کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم نحو کی تعریف کیا ہے، چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنے بورڈ پر لکھ چکے ہیں علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف کلمہ کے آخری حرف کا اعراب جاننا، یعنی کلمہ کے آخری حرف کے حالت کو، اعراب کو جاننے کا نام علم نحو ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو دال کے اوپر پیش، ہا کے نیچے زیر، با کے نیچے زیر اور عالمین نون کے اوپر زبر، یہ کیوں آیا اور کیسے آیا، اس کو جاننے کا نام علم نحو ہے۔ اور علم صرف کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب اس میں صیغہ کسے کہتے ہیں اور گردان کسے کہتے ہیں، تو اس کو ہم آنے والے لیکچر اور آنے والے جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز چند ضروری اصطلاحات، یعنی ہر زبان کے اندر کچھ بیسک ٹرمز اور کچھ بنیادی اصطلاحات ہوتے ہیں جس کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے سیکھنے کے بعد اس زبان کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے جون سی بھی زبان ہو، ہندی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہر زبان کے اندر کچھ بنیادی اصطلاحات، کچھ ٹرمز ہوتے ہیں جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس کو بورڈ پر لکھ چکے ہیں، آپ اس کو پڑھیے میرے ساتھ، دیکھیے ہم لکھ چکے ہیں ضمہ۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں
زبر کو۔ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور اس کے بعد ہے حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ تو حرکت زبر، زیر، پیش، ان تینوں کے مجموعے کا نام حرکت ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو متحرک کی تعریف یہ ہے، وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان میں سے کوئی ہو، تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ سکون یا جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ ساکن وہ حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن وہ حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ اس کے بعد ہے تشدید۔ تشدید کہتے ہیں ایک طرح کے دو حرفوں کو ایک لکھنا، یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا لکھنے میں، یعنی ایک طرح کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با۔ تشدید ایک طرح کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با۔ اور حرف مشدد کی علامت تشدید ہے، مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی با۔ تو یہ تھے بنیادی اصطلاحات اور بنیادی ٹرمز جو ہم نے اپنے بورڈ پر لکھ دیا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو پریکٹس کیجئے، لکھیے اور مشق کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس میں دوسری چیز ہے مضموم۔ مضموم کہتے ہیں پیش والے حرف کو، اور مفتوح جو میں نے بورڈ پر لکھنا بھول چکا، مضموم کہتے ہیں پیش والے حرف کو، مفتوح زبر والا حرف اور مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے بنیادی اصطلاحات جو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو پریکٹس کیجئے، یاد کیجئے انشاءاللہ، تاکہ ہم جو آگے پڑھیں گے پڑھائیں گے اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی نصیب دے۔ ہم پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔